أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کے بھی تھے جو یمن سے آئے ہوئے تھے، اور آخری نبی کی علامات کو دیکھ کر ان کی انتظار میں یہاں ٹھہر گئے تھے۔ اور یہود کے 3 قبیلے بھی یہاں آباد تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا جو ہے وہ دفاع کریں گے، اور ایک دوسرے کو پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ اس کی شقیں تھیں۔ تو بنو قینقاع نے شروع میں ہی کوئی دھوکہ دیا، غدر کیا، تو ان کو سزا دے دی گئی۔ پھر بنو نذیر نے غدر کیا اور دھوکہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ان کا جو سردار تھا حجیج بن اخطب، وہ جب ان کو خیبر کی طرف بھیجا گیا تو وہ خیبر جو ہے اسلام کے خلاف مرکز بن گیا، اور انہی نے جا کر قریش مکہ اور کفار مکہ کو ابھارا، بنو غطفان کو ابھارا، دیگر قبیلوں کو ابھارا کہ تم مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرو ورنہ یہ سب کو کھا جائے گا۔ تو یہ حجیج بن اخطب تھا۔ اور جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا تو یہ حجیج بن اخطب بنو نذیر کا سردار کسی موقع پا کر یہ بنو قریظہ جو ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدے پر چل رہے تھے اور معاہدے کے تحت اور معاہدے کے مطابق چل رہے تھے اور مدینہ منورہ کے اندر ہی اپنے قلعوں میں رہتے تھے، اس کے پاس اس بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس پہنچ گیا اور اس کو بھڑکایا۔ اس نے کہا نہیں بھی، ہم نے تو مسلمانوں کو ہر چیز میں سچا اور وفادار پایا ہے، ہر چیز میں امانت دار پایا ہے، ہمارا تو ان سے معاہدہ ہے، ہم تو جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وہ بھی یہودی تھا اور وہ بھی یہودی تھا تو حجیج بن اخطب اس کو اصرار کرتا رہا۔ آخر کار اس نے کہا کہ اگر بالفرض یہ باہر سے آئے ہوئے قافلے، یہ گروہ اور یہ لشکر اگر ناکام ہو کر واپس چلے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ غدر کیا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور تو اس وقت کس پوزیشن پر ہوگا؟ اس کو کہا، جو بھڑکا رہا تھا حجیج بن اخطب۔ اس نے کہا جی میں تمہارے ساتھ قلعے کے اندر بند ہو جاؤں گا، جو تیرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے تم جو ہے مسلمانوں کے خلاف معاہدہ کی خلاف ورزی کرو، معاہدہ توڑ دو۔ آخر کار اس کی باتوں میں آ کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر گئے، اپنے ہتھیار اٹھا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اسی دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز کے بعد فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا تم نے ہتھیار رکھ دیے، میں نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ تو اب بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مدینہ کے اندر منادی کرا دی۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے قلعوں کے اندر رہتے تھے۔ تو پھر وہاں پر پھر چڑھائی کی اور تقریباً 25-30 دن کا محاصرہ ہوا ان کا۔ آخر کار وہ اندر والے تنگ آ گئے تو کعب بن اسد نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے اپنی قوم کو 3 جو ہے وہ آپشن دیے، بھئی ان میں سے کوئی ایک کر لیتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ دیا کہ حقیقت یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم سب جان چکے اور تم تورات کتاب میں پڑھ بھی چکے ہو، پوری علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لیں اور بس ہم نیچے اترتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، لیکن قوم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور قوم نے بھی ایمان نہیں لائی۔ تو کعب بن اسد جو سردار تھا وہ بھی ایمان نہیں لایا قوم کے ساتھ۔
دوسرا اس نے آپشن یہ دیا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو خود ہی مار دیتے ہیں اور پھر بے دھڑک اور بے دھیان ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، تاکہ اگر ہم مارے بھی جائیں تو پیچھے اپنی بیوی بچوں کی تو ہمیں فکر نہ ہو۔ تو یہ آپشن بھی قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور تیسرا آپشن یہ دیا کہ ہم رات کو اچانک مسلمانوں پر جبکہ وہ غافل ہوں حملہ کر دیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، تو اب اچانک حملہ کر دیتے ہیں، پھر دیکھی جائے گی۔ قوم نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ تو تینوں آپشنس نے جو دیے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جیسے فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب قائم کر دیا تھا، مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا تھا۔ ابھی تازہ مسلمانوں نے 10-12 ہزار رکھ کے لشکر کو ناکام اور نامراد واپس لوٹایا تھا اللہ کی مدد سے، تو ان کے دلوں میں بھی رعب قائم ہو گیا۔ آخر کار وہ اس بات پر آ گئے کہ محمد جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے۔ تو ان سے پہلے یہ اوس جو ہے، اوس قبیلہ جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ جو ہے وہ اوس قبیلہ جو ہے وہ ان کا پہلے حلیف بھی رہا تھا، حلیف ان کے ساتھ جس سے معاہدے ہوتے ہیں نا، تو ان کا حلیف بھی رہا تھا۔ تو اوس قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ فیصلہ ہمارے سپورٹ کیا جائے کیونکہ یہ پہلے ہمارے حلیف رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے گا۔ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے ہی سردار تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر اس سے ان کو یہ خوشی ہوئی کہ ہمارے پرانے دوست اور حلیف ہیں، یہ اچھا فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں، اور ان کو بھی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اعتماد کیا ہے فیصلہ کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جا کر ان کے پاس گئے اور فیصلہ کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یوں اشارے سے بتایا، وہ قلعے میں تھے، یہ باہر تھے، یعنی کہ اشارہ کر دیا کہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ قتل کا ہی ہے۔ تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتیں جو بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے۔ ایک صحابی ہیں، اس وقت وہ بنو قریظہ کے ہی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی چیک کیا گیا اور بالغ کی پہچان یہ کی گئی کہ زیر ناف بال دیکھے جائیں، زیر ناف بال، اگر زیر ناف بال اگے ہوئے ہیں تو وہ بالغ ہے، اگر زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے تو وہ نابالغ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مجھے بھی چیک کیا گیا، میرے بال ابھی تک نہیں اگے تھے تو مجھے قتل نہیں کیا گیا۔ تو پھر بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، پھر آزاد بھی ہو گئے جو مسلمان ہوتے گئے۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے، فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جنہوں نے بھی ان آنے والے لشکروں کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو اتار دیا ان کے قلعوں سے، ان کے قلعوں سے ان کو اتار دیا۔ اصل میں تو اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب ڈال دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے رہے۔ یہ وہی تھا، جو بالغ مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، اور جو عورتیں اور بچے تھے نابالغ تھے ان کو قید کر لیا گیا۔ تو اسی کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد ہی سب کچھ کرتی ہے، اور اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ ہم سے راضی ہوں۔ بس یہ بات ذہن رکھیں، اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوں تو پھر اللہ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ واضح طور پر احادیث میں آتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو ظالموں کو ختم کر دیتے ہیں، ظالموں کو ہی نرم دل کر دیتے ہیں یا ظالموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہوا، چونکہ اللہ راضی تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے، اس لیے اللہ پاک نے